ساتھ جنگ کریں اپنی اس پریکٹیکل لائف میں، یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں. تو اب اس کا یہ مطلب یہ جنگ کرنے کا کہ آپ میدان میں نکلے، لندن کے بازار میں نکلے، نو. موسٹ پیسفل کمیونٹی ہم کو بننا ہے. ہم کبھی جھگڑا نہیں کریں، اس لیے کہ مولا حسین نے خود جنگ نہیں کی تھی، ان پہ جنگ لادی گئی تھی، ان کے اوپر سونپی گئی تھی. یزید ظالم جنگ کرنا چاہتا تھا، حسین جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. حسین بالکل پیسفل میسیج دے رہے تھے، جیسے اللہ کے رسول کا پورے پیغامات، پورے میسیجز پیسفل میں. اسلام کبھی کسی سے جنگ نہیں لڑتا. اسلام پہ اگر تھوپ دی گئی تو جب آپ کے اوپر حملہ کریں گے تو پھر آپ جنگ کریں گے. مولا حسین تو لاسٹ مومنٹ تک اس کو بتا رہے تھے. کل جب بات ختم ہوئی تھی اس وقت یہی تو بات تھی کہ امام نے ظالم عمر سعد سے پوچھا تھا کہ تم مجھ سے جنگ کیوں کر رہا؟ وائی، میں نے کیا کیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا؟ یہ بولنا ہی کافی ہے کہ مولا حسین اسلام کو نافذ کر رہے تھے. یزید نے حرام کو حلال کیا. مولا حسین نے کہا کہ کیا میں نے حرام کو حلال کیوں لڑ رہا تھا جنگ؟ تو اس کا جملہ کیا تھا؟ وہ ظالم نے کہا کیا تھا؟ بغضاً لابی، آپ کے باپ کے بغض میں، مولا علی علیہ السلام کے بغض میں جنگ، ولایت کے اگینسٹ میں یہ جنگ ہوئی. مولا نے فوراً آستین کو الٹ کے کہا تھا کہ اب مجھ پر جنگ واجب ہو گئی، اس لیے کہ میرے بابا نے ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کی. پوری زندگی میرے مولا کی 63 ایئرز کی لائف میں علی نے صرف اسلام کے پروٹیکشن میں تلوار نکالی، ورنہ نہیں نکالی. وہ علی کہ جو قاتل مرب و اندر ہو، جو فاتح بدر و حنین ہو، وہ علی کبھی میرے مولا نے ہمیشہ اسلام کے پروٹیکشن کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، پیغام رسول کو بچانے کے لیے علی نے جنگ کی بس. اور لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنے کے لیے مولا نے جنگ کی پوری زندگی. اسلام کے بچانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. مولا کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ ہر آدمی لا الہ الا اللہ بولے، ہر آدمی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے. اس مشن کے تحت میرے مولا ہر طرف سے دشمن ہو گئے تھے، ہر طرف سے علی کے دشمن ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ظالم عمر سعد عاشورے کے دن بولتا ہے بغضاً لابی، آپ کے بابا کے بغض میں ہم جنگ لڑ رہے. تب پتہ چل گیا کہ کربلا ولایت امیر المومنین کے خلاف آئی تھی. کربلا یہ چاہتی تھی کہ ولایت امیر المومنین ختم ہو جائے، اور حسین نے ولایت کو قائم کر دیا. مولا حسین نے جنگ لڑ کے دنیا کو بتا دیا کہ ولایت علی اب ختم نہیں ہو سکتی. اور تو جتنی جنگیں ہوئی صرف مولا کی دشمنی میں ہوئی. اور کربلا جیسا مارے کا دشمن امیر المومنین میں یہ ظالمین آئے تھے اور ایک جگہ جمع ہوئے تھے. کیا ہوا؟ ذلیل اور رسوا ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. جو بھی علی کے خلاف آیا آج اس کا نام و نشان نہیں. مٹ گئے میں نام نہیں بولتا، جتنے ظالمین ہیں مٹ گئے، ختم ہو گئے. اس لیے ختم ہوئے کہ انہوں نے حق کے خلاف آواز بلند کی، اور علی حق کے ساتھ ہے، علی نے حق کو نافذ کیا ہے. دوستو، یا سار اللہ ابن سارے والوطر الموت، اے مولا حسین جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی اس کے ساتھ ہم بھی کریں گے. یہ ہمارا مشن ہے، بنانا مشن. میں لندن کے یوتھ کو بولا جو سن رہا مجھے اس وقت LMS چینل کے اوپر، تمہارا زندگی کا ایک مشن ہے نا کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے، حق کو نافذ کریں گے جیسا مولا حسین نے نافذ کیا، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے مقصد کے تحت، اپنے اپنے اسٹائل سے. آپ حق کو نافذ گھر سے شروع کرو، گھر سے شروع. I always say this word کہ ہر آدمی اگر کوشش کرے، ہر عورت اگر کوشش کرے کہ گھر سے اسلام شروع کرے تو پوری دنیا میں ہر شیعہ کا گھر حق کے ساتھ ہوگا. کوئی ایسا کام نہیں ہوگا. ماحول کتنا اچھا ہو جائے، ہر گھر مولا کے چاہنے والوں کا گھر بن جائے. زبان سے نہیں، کام کر کے. جو ڈے ٹو ڈے لائف کے ہمارے پرابلمس ہیں نا، وہ پرابلم سولو ہو سکتے، مسئلے حل ہو سکتے جب آپ کوشش کرتے ہیں، جب آپ ٹرائی کرتے ہیں. حق کا ساتھ دو گے، آلویز تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہارے ساتھ مولا ہے، امام تمہارے ساتھ ہے، زمانے کا امام موجود ہے.
جو ہم کو دیکھ رہا, اور بس دعا یہ کرتے رہو کہ ہم کو موقع ملے, اللہ ہم کو چانس دے, اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم نصرت امام مولا حسین کی, امام کی نصرت کریں. یہ ایام ازاں, یہ دور ازاں, یہ محرم کا پیریڈ ہمارے بیداری کرتا ہے, ہمارے کوشش کو ہلاتا ہے کہ یہ کربلا کا ایام ہے, کربلا کے ایام ہے. اب میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا کہ پہلی محرم سے آپ نے ذکر حسین کیا, اور آج 8 محرم ہوگی, 8 محرم ہوگی, 8 دن سے مسلسل میرے مولا حسین کا ذکر کر رہے, 8 دن سے مسلسل گھر میں باہر ذکر حسین ہو رہا. کوئی لائف میں چینج آیا؟ کوئی فکر بدلی؟ کوئی سوچ بدلی؟ کہ تمہارے ذہن میں یہ آیا گھر سے نکلو آفس کے لیے تو ذہن میں کربلا رہنا, گھر سے نکلو تو کم از کم ایام ایسا میں یہ عادت ڈالو, گھر سے جب نکلو تو مولا حسین کو سلام کر کے نکلو, تو تمہاری فکر بدلی. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, یہ کہہ کے نکلو. مولا حسین کو سلام کرو, سلام کر کے باہر جاؤ. اس لیے کہ یہ دنوں میں اگر تم سلام کرتے رہو گے 2 مہینے 8 دن, تو تم کو عادت ہو جائے گی, عادت ہو جائے گی. پھر پورا سال کرو گے, پورا سال سلام کر کے باہر نکلو گے. میں آپ سے بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, آپ ٹرائی کر کے دیکھو کہ امام کو سلام کر کے نکلنے کا فائدہ کیا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم رزق کی تلاش میں نکل رہے, وہ شخص رزق کی تلاش میں نکل رہا امام کو سلام کر کے, تو اس کے رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا. ارے جس کے رزق کا ضامن میرا مولا حسین ہو جائے, اس کا رزق رک سکتا, آفس میں لے آف ہو سکتا, اس کا بزنس ڈاؤن ہو سکتا, کب کچھ نہیں ہوگا. ٹرائی کرو کہ مولا حسین, اور بہترین ایام ہے یہ ایام ہے, تو آپ کو سلام کرنا ہی ہے. اور ایک بات بول, گھر کا ہر بچہ کرے. بچے اسکول جا رہے, اگر اسکولز کا ہالیڈیز ہے تو گھر میں بچے ہیں نا, تو جب اٹھتے بچے, میری طرف دیکھو, لوک ایٹ می, بچے اٹھتے ماں کے پاس آتے, گڈ مارننگ بولتے, وش کرتے. میں معصوم بچوں کی بات کر رہا ہوں, بڑے نہیں, بڑے تو کرتے ہی. بچے آ رہے, محرم ہے, اٹھ کے آ رہے تمہارے پاس, جیسی ماں کے پاس آئے, اس نے کہا گڈ مارننگ, تم گڈ مارننگ کا جواب دو, کوئی بات نہیں. اس کے بعد بولو بیٹا جس سے سلام علی الحسین, یا یہ بولو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بچے تو بول سکتے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو بچے کی زبان سے مولا حسین کا سلام صبح ہو رہا, تو آپ سوچو کہ آپ کے گھر میں ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا. ہر لڑکا لڑکی سلام کرے, اور زور سے کرنا, ماں کرنا, بچے کرتے. تو اس طرح گھر کا ماحول بنتا جاتا. جس گھر میں, آپ جملے سنو, جس گھر میں مولا حسین کو زیارت روز پڑھی جاتی ہے, اس گھر کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تم چاہتے ہو سکون آئے گھر میں, تم چاہتے ہو کہ پیس آئے گھر میں, تم چاہتے ہو کہ بالکل سکون مل جائے, تو امام حسین کو سلام کرو. عادت ڈالو بچوں میں, صرف یہ بول رہا, بچوں کو عادت ڈالو. آج تم کرواؤ گے 8 دن 10 دن تک وہ کرتے رہیں گے. جیسے وہ آ کے گڈ مارننگ بول رہے, جیسے آ کے وہ تم کو وش کر رہے, تو اسی طرح وہ امام حسین کو وش کریے. وہ بچے پوچھے کہ آپ یہ کیا ہے, اس مطلب کیا ہے, تو آپ ان کو سمجھاؤ کہ تم آ کے مجھے وش کر رہے نا, گڈ مارننگ بول رہے نا, تو تم اب امام حسین کو گڈ مارننگ بول رہے, تو اس کو اس طرح بول رہے, سلام علی الحسین, بس سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ بتاؤ کہ تم مجھے وش کر رہے, اور ہم مل کے مولا حسین کو وش کر رہے, اس لیے کہ ہی از لائک our father, he is our father, he is really our father. باپ ہے, ماں ہے, سب کچھ مولا حسین. تو روز سلام, آپ سوچو آپ کے گھر سے, پلیز میری طرف دیکھو, روز آپ کے گھر سے امام حسین کو سلام جائے ایوری ڈے, کہ لائف میں چینج نہیں آئے گا. مولا حسین تم کو دعا نہیں دیں گے, مولا حسین تمہارے سلام کا جواب نہیں دیں گے. جب جواب دیں گے تو دیکھ کے تمہارے گھر کو دیکھ کے دیں گے, لندن میں تمہارے گھر کو دیکھ کے دیں گے, تو اس گھر میں کتنی برکت ہوگی جہاں حسین کی نگاہ پڑ جائے. ہم چاہتے کیا ہے, ہم یہی تو چاہتے کہ مولا حسین کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے. میں یہی چاہتا ہوں, ایک نظر کرم مولا حسین کے ہمارے اوپر آ جائے, بس ساری بیماریاں دور ہو, ساری پریشانیاں دور ہو. اگر سلام کرو تو کوشش کرو, تو اس سے کیا ہوتا, بیک آف یور مائنڈ, تمہارے بچوں کے, تمہارے ذہنوں میں مولا حسین آتے,
اور محرم کے ایام میں کتنے دن رہ گئے دوستوں؟ 8 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، صرف 2 دن رہ گئے. اب بھی سلام نہیں کرو گے، اب بھی سلام نہیں کرو گے، اب بھی حسین کے مقصد کو نہیں سمجھو گے، حسین کے مقصد کو سمجھو. کل میں نے آپ سے کہا جب بات روکی جو میں وہیں سے لے کے جا رہا کہ امام حسین نے ظالم عمر سعد کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس ظالم نے کہا جب رسول اللہ حکم کرے. امام نے کہا تھا کہ جنگ یہ جو فوج ہے ان سے ان کی آوازوں کو بند کرا دے. تو اس نے کہا تھا کہ امپاسبل ہے، میں نہیں کرا سکتا. اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی کیسے بند کروا دوں. تو اس وقت مولا حسین نے صرف ایک نگاہ ڈالی، پوچھا تھا کہ میں بند کروا دوں. اسے کہا تھا یہ آپ کا اختیار ہے. امام نے زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ ڈالی. نگاہ کا ڈالنا تھا، چلتے ہوئے نفس رک گئے، سب خاموش ہو گئے، پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. کربلا کے میدان میں سناٹا چھا گیا. لیکن معصوم بچوں کی التش کی آوازیں بلند تھیں جو قیامت ہے. امام نے اس وقت کہا، پورے لشکر کو ایڈریس کیا. یہاں سے بات شروع ہوئی، پورے ظالم یزید کے لشکر کو ایڈریس کیا کر کے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، گرینڈ سن آف پروفیٹ ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں. میں نے اسلام میں کوئی چینج نہیں لایا، میں نے حرام محمدی کو حلال نہیں کیا. وہی اسلام ہے جو میرے نانا کا اسلام تھا، جو میرے نانا نے دین کو پہنچایا تھا. وہی دین کے لیے میں آج تمہارے سامنے آیا، اپنے ٹوٹل انٹروڈکشن کروایا کہ میں کون ہوں، کہ ڈے آف ججمنٹ میں یہ ظالمین اللہ سے نہ بولے کہ ہم نہیں پہچانتے تھے حسین تھے، رسول کے نواسے تھے. ہر کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ میں رسول کا نواسا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں. تعارف کرا کے اپنے مقصد کو پیش کر کے مولا حسین پلٹ کے اپنے خیمے میں آ گئے. تو اصحاب نے پوچھا مولا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو امام حسین نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ وہ میں اپنا تعارف کرانا چاہتا تھا، بس میں نے تعارف کرا دیا اپنا. ان تک پہنچ گیا پیغام کہ میں حسین ابن علی. انہوں نے کہا مولا لیکن آپ ان کے جواب کا تو انتظار کرنا تھا. دوستو جب 2 دفعہ اصحاب نے کہا تو اس وقت میرے مولا حسین کا جملہ تا ظہور امام ہر شیعہ کے کانشیس کو ہلاتا ہے. ہر شیعہ کو، میں صرف شیعہ کی بات کر رہا ہوں، مولا حسین کے چاہنے والے، بیدار کرتا ہے، بیدار کرتا ہے. ہر شیعہ کے غور سے سننا حسین کا جواب. میں نے کیا کہا؟ 61 ہجری سے لے کے تا ظہور امام، کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر شیعہ نے حیدر کرار ہے، مولا کا شیعہ ہے، تو اس کے لیے یہ پیغام ہے. امام نے کیا کہا جب انہوں نے کہا کہ، تو امام نے کہا میں نے اپنی حجت کو تمام کیا. انہوں نے کہا مولا اگر آپ نے جواب کیوں نہیں سنا؟ کہ امام نے پلٹ کر اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کے کہا کہ سنو، ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. یہ 61 ہجری کے لیے نہیں تھا، یہ 61 ہجری کے لیے نہیں تھا. تا ظہور امام، جس کے بھی پیٹ میں حرام رہے گا، امام کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. افسوس افسوس، ویری سیڈ، ویری سیڈ. میں یہ نہیں بولتا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کے دلوں میں پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے، نہیں، میں یہ نہیں بول رہا. میں یہ بول رہا اگر حرام کھا رہے ہو تو اسٹاپ اٹ. اس لیے کہ پیٹ میں حرام رہے گا. امام انشاءاللہ جب ظہور کریں گے اور آواز آئے گی کہ جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا. باطل کو اسی طرح نیست و نابود ہونا، تو اس وقت تمہارے کانوں میں آواز نہیں آئے گی، تم کو اثر نہیں ہوگا جیسا یہ ظالمین کو اثر نہیں ہو رہا تھا پیٹوں میں حرام رکھنے سے. اثر نہیں ہوگا اور تم نصرت امام کو نہیں جاؤ گے. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں،
8 محرم کی مجلس اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بولو. مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی مولا کا چاہنے والا حرام کرے. حلال کھاتے ہو لیکن حلال کو حرام بنا دیتے ہو. ایک جملہ بولتا بیداری کے لیے کہ حق مظلوم بی بی زہرا دو، نہیں دو گے تو پھر تمہارا مال حرام کا ہو جائے گا. بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا. حق مظلوم بی بی زہرا میں بھیک مانگ رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے فائدے کے لیے بول رہا. اگر میں 8 محرم کی مجلس پڑھوں اور میں یہ نہ بولوں، یہ پیغام نہ دوں، تو پھر میں نے کیا کیا؟ کوئی ایک لڑکا یا لڑکی، ہزاروں میں سن رہے اس وقت اہل بیت چینل پہ ماشاءاللہ، کوئی ایک لڑکا لڑکی بھی اگر ڈیسائیڈ کر لے 8 محرم کو کہ آج کے بعد میں اپنی ارننگز میں سے حق مظلوم بی بی زہرا دوں گی یا دوں گا، آج کی میری مجلس کامیاب ہو گئی. کہ کیس I can say to my مولا کہ مولا جو آپ کا پیغام تھا وہ میں نے پیغام پہنچایا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ امر بالمعروف ہے. مقصد کربلا یہ ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یہ لازم ہے دوستو، یہ لازم ہے پہنچانا، اس لیے کہ اس سے آپ کا فائدہ ہے. یو آر گوئنگ ٹو بینیفٹ. کہ ہم مولا حسین کی آواز سنیں گے، ہم مولا حسین کی نصرت کریں گے، ہم مولا حسین کا ساتھ دیں گے. پھر آپ بولے یا سار اللہ اپنے سارے، تو امام حسین تمہاری صحیح کو قبول کریں گے. مقصد محرم سمجھو، مقصد مجلس سمجھو کہ مجلس کا مقصد ہی ہے کہ کوئی ایک نہ ایک پیغام امام حسین کا پہنچے. بس آپ سوچو کہ اتنا بڑا کارنامہ ہوا، اتنا بڑا یہ کارنامہ ہوا، لیکن حسین ڈٹے رہے نانا کے دین کو بچانے کے لیے. اور ایسی قربانی تھی، یہ ایسی قربانی تھی کہ قیامت تک اب نام حسین ہے، دین حسین بچ گیا. خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ تو سے. حق تو یہ ہے کہ بانی اسلام اب حسین ہو گئے، اب حسین کا اسلام ہے. 60 ہجری تک محمد مصطفیٰ کا اسلام تھا، اور 61 ہجری 10 محرم سے اب اسلام قیامت تک حسین ابن علی کا. ان کی محنتوں کا نتیجہ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا. اس کو غلط مت سمجھو، 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا. اور بچا کر اگر نہیں ہوتا تو آج پورے یزید کے فالوور ہوتے، پورے یزید کے فالوور ہوتے. جمعے کی نماز ویڈنسڈے کے دن پڑھ کے وہ خوش ہوتے، عورتوں کے پیچھے نماز پڑھتے اس لیے کہ وہ جائز ہو جاتا. حسین نے یزید کے سارے مقصد کو کچل دیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا اور نافذ کر دیا اسلام کو جو ان کے نانا کا دین تھا. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. یا سال اللہ وابن ساری والبتر الموت. اے حسین، جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی اس کے ساتھ ہم بھی جنگ کریں. یہ مقصد کو سامنے لے کے چلو، اس بات کو ساتھ لے کے چلو کہ ہم کو حسین کا ساتھ دینا ہے. اور چیک کرو کہ اسلام کی کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو یزید ختم کر رہا تھا، اس چیز پہ ہم کو عمل کرنا. اس کو حجاب نہیں چاہیے تھا، اس کو نماز نہیں چاہیے تھا، اس کو کچھ نہیں چاہیے تھا. جب وہ دربار میں آتا تھا ظالم، ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کے آتا تھا اور کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا. ظالم شیو کرتا تھا، داڑھی کو مونڈتا تھا، ڈرنک کرتا تھا، گیملنگ کرتا تھا. کسی عورت کی عزت باقی نہیں تھی. اسلام کے سارے رشتوں کو پامال کر دیا. کوئی رشتہ نہیں تھا اس کے پاس، نہ ماں کا، نہ بہن کا، نہ پھوپھی کا، نہ خالہ کا. سارے حرام کرنے لگا تھا. اور کسی میں جرت نہیں. آج کیا باتیں کرتے لوگ، جرت نہیں تھی، کریج نہیں تھا بولنے کا، کریج نہیں تھا بولنے کا کہ یزید یہ کیا کر رہا تھا. What are you doing? What are you doing? تو کیا کر رہا ہے؟ یہ سوچو، وہ ایک مولا حسین تھے جو دیوار کی طرح اسلام کو بچا لیا کھڑے ہو کے. کہا کتنے بھی طوفان آ جائے، کتنے بھی سائیکلونز آ جائے، کتنے بڑے ظالم بھی آ جائیں، اسلام کو ختم نہیں کر سکتے.
اسی لیے مولا نے، اب سوچو، یزید کو اتنا خیال نہیں تھا کہ خانہ کعبہ میں مولا حسین جب حج کرنے کے لیے آئے تھے، کبھی سوچا؟ بس سن لیا کہ حج کو عمرے میں بدل کے حسین مکے سے نکل گئے. کیوں؟ یزید نے باقاعدہ پوری ٹیمز کو بھیجی تھی، ہزاروں کی تعداد میں، حاجیوں کے لباس میں. حاجیوں کے لیے آپ امیجن کریں، اسلام یہ تھا، یہ اسلام تھا. حج کے لیے کیا، عمرے کے لیے کیا، مکے کی زمین پر احرام باندھنے کے بعد جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہو، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، عمرہ و حج نصیب کرے، پھر جاتے ہو تو ساری شریعتوں میں اسلام یہ کہتا کہ تم ایک چونٹی کو نہیں مار سکتے. چونٹی سمجھتے ہو؟ اینٹ کتنی ہوتی؟ اتنی سی ہوتی. اس اینٹ کو جان بوجھ کے نہیں مار سکتے. مثال کے طور پر تم احرام باندھے ہوئے میدان میں، مثال دے رہا، میدان عرفہ میں دن بھر بیٹھے ہوئے اعمال کر رہے، عبادت کر رہے اللہ کی، سامنے سے چونٹی جاری، اینٹ جاری، تو تم ایسے لے کے نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے. وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا رہی، وہ جاری سامنے سے. ایک چونٹی کی زندگی کی حفاظت ہے وہاں پہ کعبے میں، زندگی ہے وہاں پہ، زندگی ہے. ایک چونٹی کو آپ مار کے اس کی زندگی کو ختم نہیں کر سکتے. تمہارے اختیار میں تم مار سکتے لیکن تم نہیں مار سکتے. اور ظالم یزید نے کیا کیا تھا؟ ظالم یزید نے کیا کیا تھا؟ تیار کیا، ٹولیوں کو بھیجا، مسلمانوں کو بھیجا، سکھ اور مسلم، سکھ اور مسلم. صرف داڑھی رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، مونچھیں کاٹنے سے مسلمان نہیں ہوتا، عمل کر کے بتاؤ، پیغام رسول کو پہنچاؤ. آج 8 محرم ہو گئی تو اس نے کیا کیا؟ ایک چونٹی، یزید نے ایک لشکر کو تیار کیا، کہا کہ تم جاؤ احرام پہنو حج کا. سوچو، احرام پہنو حج کا. اس کے بعد مکہ جاؤ اور جا کر جہاں پہ جب حسین طواف کرے، دوران طواف میرے مولا حسین کو شہید کر دو، قتل کر دو. کعبے میں حسین کو شہید کر دو. تقدس کعبے کو ختم کر دو. یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبے میں آپ چونٹی کو نہیں مار سکتے، وہاں امن کی جگہ ہے، وہاں پہ نواسے رسول کے خون کو بہانے کے لیے کہا کہ تم گھیر لینا طواف کے دوران اور حسین کو وہیں قتل کر دے. امام تو جانتا ہے، قیامت تک کے حالات کو جانتا ہے، علی کا بیٹا ہے، جو دلوں کے راز سے واقف ہے، جو حالات سے واقف ہے. مولا نے جب دیکھا ان ظالموں کو کہ آ گئے مکے میں، مولا نے ارادہ کیا کہ میں حج کو عمرے میں بدل کے یہاں مکے کی زمین سے باہر نکل جاؤں گا. عزیزوں، کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ مولا کیسا نکلے؟ کیا قیامت تھی مولا حسین کے دل پہ. وارث کعبہ ہے، وارث کعبہ ہے. وہ حجی کیا جو امام کے بغیر ہو. مولا وہاں پہنچے اور خطبہ دیا. 2 مہینے سے 3 مہینے سے مولا وہی تھے، شعبان سے مکے میں خطبہ دیا. مسلمانوں جمع ہو گئے کہ فرزند رسول آئے. کہنے لگے مولا کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ ظالم یزید نے لوگوں کو بھیجا ہے اور دوران طواف یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. میں کعبے کے تقدس کو باقی رکھنا چاہتا، کعبے کے تقدس کو بچانا چاہتا. اگر اس وقت میرا مولا حسین شہید ہو جاتا تو کعبہ ختم ہو جاتا، تقدس سے کعبہ ختم ہو جاتا. فائدہ کیا ہوتا کہ جس زمین کے اوپر جو وارث کعبہ ہے، وارث کعبہ آپ ہیں، ہم ہیں. اللہ کی حجت ہے مولا حسین، اللہ کی حجت ہے، اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، اللہ کا محبوب ترین بندہ. حجت ہے اللہ کی. ختم ہو جاتا، تقدس ختم ہو جاتا. کعبہ رہتا ہے، ڈھانچہ رہتا جیسا پہلے تھا. اس وقت حسین نے کعبے کو بچا لیا، کعبے کے تقدس کو بچایا. افسوس یہ دوستو، جو لوگوں کے پیٹوں میں حرام تھا وہ آئے سنے اور چلے گئے، آئے سنے چلے گئے، ساتھ نہیں کیا. یاد رکھو،
پیٹوں میں حرام رہے گا، تم کبھی بھی نصرت امام نہیں کر سکتے. I'm telling you. اس وقت نہ آج. میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے کہ نصرت ایمان کے جذبے کو پیدا کرو. اس جذبے کو پیدا کرو کہ تمہارے دلوں میں یہ خواہش ہو. دیکھیے مجلس کرنا یہ بھی نصرت ایمان ہے، تبرک کا بانٹنا یہ بھی نصرت ایمان ہے، مومن کی مدد کرنا یہ بھی نصرت ایمان ہے. یہ سارے اسلام کی وہ ہے. مدد کرنا یہ بھی نصرت ایمان، نیاز کا انتظام کرنا یہ بھی نصرت ایمان ہے، کسی مومن کی مسلسل ہیلپ کر رہے بھی نصرت ایمان. یہ ساری چیزیں اسلام کا ہر چیز، ہر نیکی امام کی نصرت ہے. غیبت امام میں یہ امام کی نصرت ہے کہ جب تم کوئی نیکی کرتے ہو، کسی مومن سے اچھی بات کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا، والدین کی ریسپیکٹ کرنا، یہ ساری کے سارے نصرت ہے امام. تو چیک کرو یہ چیزوں کو کہ یہ چیزیں میں کر رہا، یہ چیزیں میں کر رہا. اگر کر رہے تو بہت اچھا. یہ امام کی نصرت کر رہا تھا. امام کے پیغام کو دنیا تک پہنچا، اور امام کو پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری. ون آف دی ریسپانسبلٹیز آف مومن، ون آف دی ریسپانسبلٹیز آف دی مومن، کہ امام کے پیغام کو ہم پہنچائیں. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت امام میں، یہ تمہاری ون آف دی ذمہ داری ہے کہ تم امام کی نصرت کرو، امام کی ہیلپ کرو، امام کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ. اس لیے کہ امام کے پیغام کو پہنچانا یہ سیرت شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم اور چوتھے امام. ظالم تو یہی چاہ رہا تھا، یزید تو یہی چاہ رہا تھا کہ کربلا ہو اور دفن ہو جائے، دفن ہو جائے. اسی لیے مولا حسین نے خانہ کعبہ میں جان نہیں دی. حسین کعبے میں جان دے سکتے تھے، شہید ہو جاتے، لیکن مولا نے کہا کہ میں کعبے میں جان نہیں دوں گا، وہاں پہ نہیں دوں گا، کعبے کو بچا لوں گا. اس لیے کہ وارث کعبہ میں اب جملے سننا میرے، میں اپنے بابا کی طرح، بابا کو جس نے شہید کیا، اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب آ گیا، اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب آ گیا. ابن ملجم ظالم تو جہنمی ہے، اس نے جو ظلم عظیم کیا وہ جہنم میں ہے. لیکن اور ایک قاتل تھا جس کے چہرے پہ نقاب. اسی طرح مولا حسن علیہ السلام، زیادہ نے زہر دیا، وہ تو جہنم میں جل رہی، وہ تو جہنم چلی گئی، لیکن اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب آئے. جو اصل قاتل تھا اس کے چہرے پہ آج تک نقاب ہے. اس کے بعد مولا نے کہا میرے بابا نے مسجد میں جان دی، میرے بھیا نے گھر میں مدینے میں جان دی، میں نہ مسجد میں دوں گا نہ گھر میں دوں گا. میں ایک ایسی اوپن پلیس پہ، ایک ایسی جگہ پہ آ کے جان دوں گا جہاں قاتل بے نقاب ہو کے میرے سامنے آ جائے، دنیا دیکھ لے کہ قاتل کون ہے. آج کسی سے پوچھو کہ حسین کا قاتل کون ہے تو ہر آدمی پڑھا لکھا بولتا یزید ہے، ایک جاہل بھی بولتا یزید. یزید کو اتنا حسین نے بدنام کر دیا، اتنا بدنام کیا، اتنا اس کے چہرے سے نقابوں کو الٹا، جتنے نقاب اس کے چہرے پہ تھے اس کو الٹا اور الٹ کے دنیا کے سامنے اس ظالم کے چہرے کو بتا دیا کہ دیکھو یہ یزید ہے کہ جس نے حسین کو شہید کیا. تو آپ کا بھی فرض ہے کہ یزید کے نام کو یا اس کے مقصد کو آپ بھی اسی طرح پامال کریں، ختم کر دیں، کچل دیں. پامال نہیں، کچل دیں. یزید کے مقصد کو کوچ لو، یزید کے مقصد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو کہ اب کوئی ظالم یزید اٹھ نہ پائے. یزید جیسا ظالم اب اٹھ نہ پائے، اس کی فکر نہ اٹھے. دیکھیں یزید ظالم تو جہنم میں جل رہا تھا، لیکن اس کی فکر اگر کوئی کسی کے پاس اس کی فکر ہے تو اس کی فکر کو ختم کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے محرم کی، کہ اس سوچ کو، یزید کی جو سوچ تھی اس سوچ کو تم کرش کرو، ایسا کرش کرو کہ پھر وہ سوچ سامنے نہ آنے پائے. یہ نصرت امام ہے. یا سار اللہ و ابن سارے کہ مولا آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی، اب آج کا شیعہ 61 ہجری کے یزید کے ساتھ نہیں کر رہا، یزیدیت کے ساتھ جنگ کر رہا، یزیدیت کے ساتھ. یزید کا جو مقصد تھا، جو اس کی سوچ تھی، جو اس کا عمل تھا، اس عمل کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ کا ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کی ریسپانسبلٹی کہ آپ مولا حسین کے مقصد کو دنیا تک پہنچائیں. مولا حسین کے مقصد کو دنیا تک پہنچاؤ اور دنیا کو بتاؤ
کہ مولا حسین نے کس طرح جنگ کی اور کس طرح پیغام حسین کو دنیا تک پہنچایا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اس وقت میں بامبے میں ہوں اور میرے مجالس چل رہے، میرے اشرے چل رہے. یہاں سے میں اہل بیت چینل لندن کے لیے پڑھ رہا. مولا آپ سب کو آباد رکھے. آج 8 محرم ہے. آج پوری دنیا میں ایک ایسے شہید کا ماتم ہے، ایک ایسے اللہ کے بندے کا ماتم ہے جس کی پوری زندگی ڈیڈیکیشن کے ساتھ مولا حسین کی خدمت کرتے ہوئے گزری، جو حسین کے سائے کی طرح چلتے تھے، جس کے زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں مولا حسین کو پروٹیکٹ کروں، میں مولا حسین کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے. آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر ہے. اب میرا جملہ سننا. یہ میرے ٹاپک پہ وہ یہ اتنا ریلیٹڈ ہے. جملہ سننا. مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا اطاعت امام کیا ہوتی ہے. یا سارا اللہ و سارے یہ اطاعت ہم کہہ رہے نا، ہم کریں گے. ہم کیا کریں؟ مولا عباس کی زندگی سے سیکھو. خبر بنی ہاشم کی زندگی سے لو یہ پیغام کہ مولا عباس نے اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا، اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا مولا حسین کی مرضی کے اوپر. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ اپنی ساری خواہشات کو ختم کر دیا مولا حسین کی مرضی کو. دوستو، ابو الفضل اس ہستی کا نام ہے کہ جو سیدانیوں کے دل کی ڈھارس تھا، سیدانیوں کے دل کی ڈھارس تھا، جو کہ جس کا وجود بیویوں کو دل کو سکون پہنچاتا تھا. جب تک عباس زندہ تھے بیویوں کو بڑا سکون تھا. عباس کے بعد ساری سیدانیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہماری چادر کا محافظ چلا گیا، اب حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. اتنا مولا عباس ساری بیویوں کا محافظ اور امام کا محافظ ظاہری طور پر سائد کی طرح رہے. عباس آج بھی علی کی طرح مشکل کشا ہے. علی کی طرح میں آج مولا عباس کی ایک نظر آپ کو دیتا ہوں. یہ ضرور کرنا ہر حاجت کے لیے میں خود کرتا ہوں. کوئی تمہاری حاجت ہو، کوئی تمہاری پریشانی ہو، مولا عباس کی نظر کرو. مولا عباس کی نظر بہت بابرکت ہے، بہت مجرب ہے. دوستو، مولا عباس کی نظر کے لیے کہا کہ کوئی حاجت ہو آپ